جی ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ ہم نے دشمن پر غلبہ حاصل کیسے کرنا ہے۔ ناظرین کرام، آج ہر ایک جو شخص ہے جو اچھا کھا رہا ہے اس کے بھی دشمن ہیں، جو بیچارہ خود اپنا کماتا ہے اس کے بھی دشمن بن جاتے ہیں، جس کے پاس اللہ رب العزت نے رزق و مال وافر مقدار میں دیا ہے لوگ اس کے بھی دشمن بن جاتے ہیں۔ تو ان تمام سے نبٹنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا آج کی ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ میں اپنی ویڈیو کی طرف آؤں، گزارش یہ ہے کہ اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب کو بآسانی مل سکے۔ تو ناظرین کرام، چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ دشمن پر غلبہ پانا، کہ دشمن جو ہے وہ اپنی چال آپ کے اوپر نہ چل سکے۔ وہ جو آپ کو کمزور کرنا چاہتا ہے، پریشان کرنا چاہتا ہے، تو وہ آپ کو پریشان نہ کرے۔ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، میں کہتا ہوں بہت ہی آسان ہے۔ بس آپ جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر یقین رکھیں، اور یقین کرنے کے بعد آپ اس وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ آپ پہ دشمن کبھی بھی غالب نہیں ہو سکے گا، ہمیشہ وہ آپ کا مغلوب رہے گا۔ وہ آپ نے جتنی بھی چالیں چلے گا، تو یہاں تک کہ یہ شیطان سے بھی بچاتا ہے، کیونکہ شیطان سے بڑھ کر تو مومن کا دشمن ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس وظیفے کے کرنے سے بندہ شیاطین کے شر سے محفوظ رہتا ہے، جو شیطان کے حملے ہیں ان سے بھی محفوظ رہتا ہے، بندہ گناہوں سے بچتا ہے، ہر قسم کی پریشانی سے محفوظ رہتا ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ جسمانی روحانی دشمن سے محفوظ رہنے کا آسان وظیفہ ہے۔ جسم کا جو دشمن ہے وہ دنیا میں انسان کی صورت میں، اور روح کا دشمن جو ہماری آخرت کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے، جو دنیا کو تباہ و برباد کرتا ہے، وہ انسان ہے جو ہماری دشمنی کے ساتھ ہمارے ساتھ دشمنی ڈال کے وہ ہمیں جو ہے خسارے میں ڈالنا چاہتا ہے۔ وہ دنیا میں انسان کی صورت میں ہے، اور جو ہماری آخرت کا نقصان کر رہا ہے وہ ہے شیطان کے روپ میں۔ تو احباب ذی وقار، ان دونوں دشمنوں سے، یعنی جسمانی اور روحانی دونوں دشمنوں سے بچنے کا جو آسان وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد، قابل توجہ بات ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا، ہر نماز کے بعد آپ نے 121 مرتبہ پڑھنا ہے، انی مغلوب فانتصر، انی مغلوب فانتصر، انی مغلوب فانتصر۔ آپ نے اس وظیفے کو 121 مرتبہ ہر نماز کے بعد کرنا ہے، اور رات کو سونے سے پہلے آپ نے بستر پہ قبلہ رو ہو کے بیٹھ جائیں، اور کم از کم 111 مرتبہ پھر آپ پڑھ کے، اور اگلی بات یاد رکھیں کہ آپ نے جب بھی یہ وظیفہ کرنا ہے نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، جب بستر پہ سونے لگنا ہے، بستر پہ بیٹھ کے کرنا ہے، تو اس وقت آپ اس کے اول و آخر میں درود پاک لازمی پڑھیے گا، کیونکہ وظیفہ بتایا جاتا ہے۔ بعض اوقات احباب پوچھتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیسے کرنا ہے، تو میں مکمل ڈیٹیل سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کے اول و آخر آپ کوئی بھی وظیفہ کریں، کبھی بھی کریں، تو آپ نے اول اور آخر درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ جس عمل کے اول اور آخر میں درود پاک پڑھا جائے، جس دعا کے اول و آخر میں درود پاک پڑھا جائے، جس کام کے اول اور آخر درود پاک پڑھا جائے، وہ کام بھی کامیاب ہوتا ہے، وہ وظیفہ بھی کامیاب ہوتا ہے، وہ دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ تو یہ آسان سا وظیفہ ہے، انی مغلوب فانتصر۔ بس آپ یہ پڑھیں گے تو دشمن جو ہے آپ پہ کبھی غلبہ نہیں پا سکے گا۔ بے شمار قسم کے دشمن پھرتے ہیں، تو تمام دشمنوں سے بچنے کا بہت ہی آسان وظیفہ ہے۔ تو ناظرین کرام، امید کو لائک کر دیں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ احباب کو بآسانی مل سکے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات حضور کی ساری امت کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے، ہر قسم کی آفات و بلیات، پریشانیوں سے، دکھ تکلیفوں سے، مصیبتوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔